إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ آج ہم ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ سورہ الاحزاب، آج ہمارا تراویح کا بھی ہے سبق ہے، سورہ احزاب پھر سورہ سبا جو ہے اس میں ترتیب کے ساتھ 3 آیات کو ہم آج لیں گے۔ پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پیشکش کی، انا عرضنا، جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو ایگزیبیشن آپ کو پتہ ہے، معرض کہتے ہیں ایگزیبیشن کو، کہ کسی چیز کو پیش کرنا کہ جو چاہے وہ لے سکتا ہے۔ یہاں والے کو تم جانتے ہیں، بہت بڑا سینٹر ہے یہاں پہ، ایگزیبیشن سینٹر جو ہے معرض، یہ ہے عرض، انا عرضنا، ہم نے پیشکش کی، چوائس دیا، آسمانوں کو بھی، زمین کو بھی، اور زمین میں جو سینہ تانے کھڑے ہیں پہاڑ ان کو بھی، یہ امانت، انا عرضنا الامانہ، ہم نے پیش کی، کیا پیش کی؟ امانت۔ ہاں بھائی، کون شعر بنتا اٹھاتا ہے؟ یہ کوئی ایسا ایونٹ ہے کہ چونکہ اللہ پاک یہ بات کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوا ہے، کہ اللہ نے ان سب کو باقاعدہ آپشن دیا ہے۔ ہمارے لیے یہ مردہ ہیں، اللہ کے لیے مردہ نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ جس ترتیب سے کسی چیز کو جڑنے کا حکم دیتا ہے اسی ترتیب سے جڑتی ہے اور پانی بنا دیتی۔ یہ ہمارے لیے مردہ ہیں۔ یا جبالو اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور وہ پہاڑ لگ گئے۔ تو اللہ ان سے کلام کرتا ہے، کہا بھئی تم میں سے کون یہ امانت اٹھائے گا، اور وہ امانت تھی ارادے کی، اختیار کی، آزادی کی۔ تمہیں جو چاہو کرنے دیا جائے گا، لیکن پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَا، انہوں نے کہا جی یہ امانت ہم سے نہیں اٹھائی جاتی، محاسبہ آپ کے سامنے یہ نہیں کر سکتا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس سے ڈر گیا۔ ڈر کس سے گئے؟ ڈر محاسبے سے گئے۔ کسی آدمی کو آپ 20 30 50 ہزار دیں تو وہ بالکل اس سے نہیں ڈرے گا، ڈرے گا اس سے کہ اگر خرچ ہو گیا تو کہاں سے دوں گا میں۔ لینے سے نہیں ڈرتا، پلٹ کر دینے سے ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں اس وقت پھر میرے بس میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اشفقن منہا، وہ اس ذمہ داری کے اس احساس سے ڈر گئے کہ جس میں پھر محاسبہ بھی ہونا تھا۔
وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، پھر انسان کو پیشکش کی. سب سے آخر میں جو مخلوق آئی ہے وہ انسان ہے. اس کے بعد سلسلہ ختم کر دیا گیا. اب کاپی پیسٹ چل رہا ہے. تو جو آخر میں آیا اللہ نے اسے بڑی صلاحیتوں سے نوازا. یعنی بعض معاملات میں تو اپنی ایک صفات کا اسے سینس، جسے کہ روح، فَإِذَا نَفَخْتُ مِن رُوحِي، جب اس میں اپنی روح پھونکوں گا، وہ صفات جو اصلاً ایک زندہ کے لیے درکار ہے اور اسے زندہ ثابت کرتی ہے. ارادہ کائنات میں یا اللہ کا ہے یا پھر انسان کو اللہ نے دیا ہے. یہ عطائی ہے، لہذا محاسبہ بھی ہوگا. ذاتی نہیں ہے، ذاتی چیز کا محاسبہ نہیں ہوتا. یہ عطائی ہے، یہ ارادہ. ایک دن یہ ارادہ ختم ہو جائے گا. پھر جو چاہے گرم پانی سے غسل دے، ٹھنڈے سے دے، قبر ٹیڑھی نکالے، سیدھی نکالے، جنازہ کرے نہ کرے، ایسے ہی دفنا دے، پھر کوئی بس نہیں چلتا بندے. ایک خاص وقت تک یہ جو نمازیں، یہ عبادات، یہ روزے، یہ سارے اصل میں اس ارادے کی درستگی یا اس کے ڈی فریگمنٹ کے لیے یہ رکھے گئے ہیں، تاکہ انسان کے ارادے کو قدغن کا مزہ بھی چکھنا پڑے کہ ضروری نہیں کہ جس چیز پہ آپ کا دل کرے وہ کر گزرنا. یہ ایک مہینہ کی جو ریہرسل ہے یہ انسان کی عادت پختہ کر دیتی. آپ کا جی چاہا پانی پینے پہ بڑی سخت پیاس لگی ہے لیکن آپ نے روک لیا اپنے آپ. کیوں روکا؟ جانور تو نہیں روکتا، اسے جہاں پانی نظر آتا ہے پیتا ہے. آپ نے کیوں روکا؟ آپ نے اپنے آپ کو انسان ثابت کیا ہے کہ ہم حیوان نہیں، ہم انسان ہیں. ہمیں ارادے پر اختیار حاصل ہے، ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. یہ رمضان اصل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف اللہ کی حجت ہے کہ جب تم نے چاہا تو تم زمزم پینے سے بھی رک گئے، پھر یہ تم کیسے کہہ سکتے کہ تم شراب مجبور ہو گئے تھے پینے کے لیے؟ تم اگر چاہتے تو تم وہاں بھی رک سکتے. رمضان میں روزے میں زمزم نہیں نہ پیتے کہ جی یہ تو پانی نہیں ہے نا، یہ تو زمزم ہے. نہیں، زمزم سے بھی روکا گیا ہے. تو یہ ارادے کی امانت انسان نے اٹھا لی. ہم تو یوں سمجھتے ہیں نا کہ جیسے یہ ہمارے ساتھ جبر ہوا ہے، ایسا نہیں ہوا. ہمیں یاد نہیں ہے، ایک وقت آئے گا جب یہاں کی میموری نکلے گی اور آخرت والی ڈالی جائے گی تو پھر وہاں والی کھلے گی، اس کی گیلری بھی کھلے گی، اس کے کنٹیکٹس بھی کھلیں گے. یہاں تک کہ مومن کو اپنی جنت اسی طرح یاد ہوگی جس طرح یہاں سے پاکستان جاتا ہے تو اسے اپنا گھر یاد ہوتا ہے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی میرا گھر کہاں ہے، میری جنت. وہ تھیلا اٹھائے گا اور چل پڑے گا، اس لیے کہ وہاں کی میموری اس کی ایکٹیویٹ کر دی گئی. بچہ جب آپ دیکھتے ہیں چھوٹا ہوتا ہے، 40ویں میں ہوتا ہے، تو وہ ہنستا ہے، کہکا لگاتا ہے، حالانکہ اس وقت اس کے ہنسنے کے جو مسلز ہیں وہ عام طور پہ ہوش میں جب ہوتا ہے تو وہ نہیں ہنستا اس طرح سے، بے اختیار کہکا. یہ اصل میں وہاں کی میموری کام کر رہی ہے. جوں یہاں کی قوی ہوتی ہے میموری، وہاں کی کمزور ہوتی چلی جاتی ہے. وہ والی پھر سپیس دیتی ہے دنیا والی کو. حملها الانسان، انسان نے یہ ذمہ داری اٹھا لی. انه كان ظلوما جهولا، یہ اصل میں بڑا بھولا مانس ہے. یہ ظلوم ہے اور جہول ہے، اگنورنٹ. اس وقت کہتا ہے اس وقت تو کرو، دیکھی جائے گی یار جو بھی ہوگا، یہ کھا لو پھر دیکھ لیں گے جو ہوگا. یہ جواری والا رویہ ہے اس کا کہ یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں نفع ہے یا نقصان ہے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. پہلے اس نے کوئی آپس میں حساب کتاب لگانا نہیں، جبکہ مطلوب یہ کہ پہلے سوچو.
یہ ہے اصل وہ چیز جس کو ہم نے اپنے اختیار سے لیا ہے، ہمیں دیا گیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اختیار دیا تھا، چاہو تو لو، نہیں تو پھر اس کے بعد حیوانوں والی زندگی تھی نا۔ ہم نے انسان بننے کا فیصلہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ انسان نے کیوں اٹھایا اسے؟ اللہ پاک نے ظلم اور جہول کہہ کے اس کی مذمت نہیں کی، کہا کہ یہ اصل میں بھولا تھا، اس نے اس طرح سے کر لیا، لیکن اس کو یہ پتا تھا کہ جس ہستی سے میں مخاطب ہوں، جو ہستی مجھ سے مخاطب ہے، یہ ظلم کرنے والی نہیں، مجھ سے اتنا ہی کام لے گی جتنا میں کر سکوں گا، مجھے اسی امتحان میں ڈالے گا جو میں دے سکوں گا۔ جب بندے کو کسی بندے پر اعتماد ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ فلاں کام کر لیں یا فلاں جگہ چاہے، وہ کہتے جس طرح تسی کہندے ہو۔ اب نہیں یہ کام کیسے ہوگا کہ جب کہنے والا میرا اتنا ہمدرد ہے، میرے ذمہ لگانے والا جو ہے وہ میری ساری صلاحیتوں کو سمجھتا ہے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ تم کر لو گے، اس کا مطلب ہے میں یہ کہوں گے نہیں تو پھر میں اس کو جھوٹا کہہ رہا ہوں۔ یہ اعتماد ہے انسان کا اللہ پر کہ اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے تو پھر وہ اس میں میری مدد بھی کرے گا، کچھ سمجھائے گا، کوئی رستہ دکھائے گا۔ جب کہہ جو رہا ہے کہ تم نے کرنا ہے، کہ ٹھیک ہے جس طرح اللہ پاک تو کہتے اسی طرح۔ اب یہ وہ ارادہ ہے جس پر فوری گرفت نہیں ہے، اور یہاں آ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی بدی کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل رہا۔ یعنی میں نے نیک کر کے کیا کمایا، نیک بن کے کیا کمایا، جبکہ دوسرے نے بد بن کے اس کا گم ہی کچھ نہیں ہوا، وہ الٹی اور عزت ملی ہے اس۔ جو بھی کرپٹ ہوتا ہے وہ وزیر بن جاتا ہے، وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ ہم نے دیانتداری کر کے کیا کمایا ہے، دھکے۔ کسی کو یہ پتا نہیں کہ آپ کے رویے کا بھی رزلٹ نکلنا ہے اس دنیا میں نہیں، مرنے کے بعد۔ اور ان کے رویے کا بھی نکلنا ہے۔ ایک بچہ ٹھیک پیپر لکھ رہا ہے کمرہ امتحان کے اندر بڑی محنت سے، اور دوسرا بیٹھا ہوا ایسے اسکیچ بنا رہا ہے، تصویریں بنا رہا ہے، اسے یاد ہی کو نہیں لکھنے کے لیے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یار میں تو سوچ سوچ کے لکھ لکھ کے مر گیا ہوں، میری انگلیاں درد کر رہی ہیں، یہ نواب صاحب بیٹھا وہ رزلٹ بھی کوئی نہیں نکل رہا، تو میں بھی ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ حالانکہ جو ایگزامینیشن ہال ہے وہ نتیجے کا کی نہ جگہ ہے نہ نتیجے کا دن ہے، وہ تو امتحان ہے۔ جس دن رزلٹ نکلنا ہوگا اس دن اس کے آرام سے بیٹھنے کا بھی نتیجہ نکل آئے گا اور تیری محنت کا نتیجہ بھی نکل آئے گا۔ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، بڑا ہے تھوڑا سا، لیکن ہے کمرہ امتحان۔ لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ جس طرح اس کی مدت محدود ہوتی ہے، 3 گھنٹے ہوتی ہے، یہاں 30 سال ہوتی ہے، 50 سال ہوتی ہے، 60 سال ہوتی ہے، 100 سال ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، ایک دن ختم ہو جائے گا۔ آپ کے ہاتھ سے پیپر لے لیا جائے گا، زبردستی لے لیا جائے گا، چلو چھٹی کرو۔ جس طرح وہاں مختلف سبجیکٹس ہیں، اسی طرح اس دنیا کی زندگی میں اس دارالامتحان میں بھی امتحان کے مختلف شعبے ہیں۔ جس طرح وہاں آپ ایک سبجیکٹ میں 100% نمبر بھی لے لیں اور دوسرے میں آپ 30 لیں تو فیل قرار دیے جاتے ہیں، وہ 100 بھی فائدہ کوئی نہیں دیتا۔ اسی طرح یہاں بھی آپ عبادات والے میں 100 نہیں 110% لے لیں، صفائی کے بھی لے لیں آپ، لیکن حقوق العباد میں آپ فیل ہو گئے تو وہ لازمی پیپر ہے، اس میں پاس ہونا ضروری ہے۔ جنت میں جانے کے لیے بندوں والا پیپر، فادخلی فی عبادی وادخلی جنت، جنت کا راستہ بندوں میں سے ہو کے آتا ہے۔ جاؤ بندوں میں شامل ہو جاؤ، وہاں رہو، کسی کے پڑوسی بنو اور اپنا رویہ دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا۔ تو یہاں بھی شعبے ہیں، اولاد ہے، والدین ہیں، بیوی ہے، اور رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، جن کے ساتھ آپ کا لین دین ہے وہ ہیں۔ یہ تمام وہ سبجیکٹس ہیں، یہ مضامین ہیں، یہ سوشل سٹڈی ہے، یہ اسلامیات ہے، یہ میتھ ہے، یہ کیمسٹری ہے، یہ فزکس ہے، یہ بایو ہے،
یہ باقاعدہ سبجیکٹ ہیں اور اس میں باقاعدہ آپ کو نمبر لینے سب میں، تب جا کے پاس. جس طرح صورت میں کمبینیشن بہت ضروری. جب کسی بندے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام اعضاء تناسب کے ساتھ، ناک بھی اپنی حد میں ہے، آنکھیں بھی اس کا ساتھ دے رہی ہیں، ماتھا بھی اس کا ساتھ دے رہا ہے، گال بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہونٹ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، دانت بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھوڑی بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے، بندہ خوبصورت. ورنہ کہتے ہیں ناک بڑی خوبصورت، آنکھیں بڑی خوبصورت، تھوڑی بڑی خوبصورت ہے، گالوں میں ڈمپل پڑتا ہے، لیکن ساری خوبصورتی وہ ہے کہ جس میں سب کا تناسب ساتھ. اسی طرح سیرت میں بھی ہے. سیرت میں بھی ایک چیز ہے، بہت لمبی کر لی آپ نے، ناک چینج کر لی، پتہ چلا بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد بھی نہیں چھوڑتے، اشراق بھی نہیں چھوڑتے، لیکن جہاں داؤ لگے وہاں بھی نہیں چھوڑتے. دودھ میں پانی بھی ڈال لیتے ہیں، مرچوں میں اینٹیں بھی ڈال لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ہر سال، عشرے میں جا کے وہاں اعتکاف بھی کر آتے ہیں، لیکن پیچھے فیکٹری چل رہی ہوتی. تو ایک تو یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہم عرصہ امتحان میں ہیں. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ان تمام معاملات کی اجرت قیامت کے دن دی جائے گی. بد کو بدی کا صلہ بھی قیامت میں ملے گا، یہاں نہیں. نیک کو نیکی کا صلہ بھی قیامت میں ملے گا، اور قیامت کوئی دور نہیں ہے. عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ. ردیف کس کو کہتے ہیں؟ ردیف کہتے ہیں جو اونٹ پہ پیچھے بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہ ردیف ہوتا ہے. کہا تم کہتے ہو موت پتہ نہیں تمہیں کتنے دور نظر آ رہی ہے، رادف لکم، تم اگلی سیٹ پہ، وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے اسی گاڑی میں جس میں تم جا رہے ہو، اور تم جس سپیڈ سے جا رہے ہو وہ بھی اسی سپیڈ سے تمہارے ساتھ جا رہی، اسی گاڑی میں بیٹھی. عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَادِفَ لَكُمْ، وہ تمہارے پیچھے لگی بیٹھی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تمہاری ذمہ داری نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ تمہیں پائے، تم سے ملاقات کرے. لاؤ بھائی میں آ گئی ہوں. اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ. تم جہاں کہیں ہوگے موت تمہیں پا لے گی. موت کہاں ہے؟ تمہارے اپنے اندر ہے، بس اس کا بٹن دبنا ہے ٹائم پہ آ کے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اگرچہ تم ایک برج کے اندر بیٹھ جاؤ اور اسے چاروں طرف سے ساؤنڈ پروف بنا لو، ہوا بھی اندر نہ آنے دو، تو موت آ جائے گی، ہوا آئے نہ. ایک تو یہ بات. دوسرا ایکسٹرا جو امتحان ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ارادہ دیا گیا تو اس ارادے کو غلط استعمال کرنے کے لیے ایک ایجنٹ بھی ہے جو یہ دعوت دیتا ہے، یہ بھی کر لو، کیا خیال ہے، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. جب بندے کی جیب میں پیسے ہوتے ہیں، آپ بازار جاتے ہیں تو ہر دکاندار باہر نکل کے کراؤ جی حاجی صاحب، مولانا صاحب، قاری صاحب، او بھائی صاحب، او کلی والا، ہر بندہ بلاتا ہے. جب ایمان آپ کے پاس ہوتا ہے تو شیطان ہر دروازے سے نکل کے آپ کو آواز دیتا ہے کہ یہاں نہیں تو یہاں پھنسے گا. سورہ سبا میں جو احزاب کے بعد ہے جس میں اس ارادے کا ذکر کیا گیا، سبا والوں کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس نے اپنا ظن ان کے بارے میں سچ کر دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس ذرا بھی مرعوب نہیں ہوتا کہ اس کے بندے کی اتنی لمبی داڑھی ہے، جبہ ہے، عمامہ ہے، بہت بڑا عالم ہے، اس کا بڑا نام ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ. نہیں، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا. وہ ہر ایک کو ٹرائی کرتا ہے، جبے والے کو زیادہ ٹرائی کرتا ہے. یہ پھنس جائے گا تو اور بھی 1000 پھنسوائے گا. نمازی پرہیزگار سے ڈرتا نہیں، وہاں زیادہ سن لگاتا ہے اس لیے کہ یہاں زیادہ مال ہوگا. تو مومن کو بھی شیطان کا ظن یہ ہے
کہ وہ ہر بندے کو ٹرائی کرتا ہے اور کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، کسی کی عبادت سے نہیں ڈرتا، کسی کی شکل سے، مشہوری سے نہیں ڈرتا کہ بچوں سے یہ بہت بڑا مولوی ہے جلا کے راکھ کر دے گا۔ ٹرائی مارو یار، یہ بھی انسان ہے، شاید تلا بیٹھا ہو، پکا ہوا ہو، بس اشارہ کرنے کی دیر ہے اور ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ وہ کیس کی بات ہو رہی تھی ہمارے یہاں کڈنیپنگ کی، سندھ کے کوئی ایس پی صاحب تھے، وہ چینل پہ بتا رہے تھے، ان سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ کیسے یہ اغوا برائے تاوان جو ہے یہ کیا سلسلہ اور اتنی آسانی سے کیسے ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں جی، اگر کوئی بندہ کسی کو اغوا کرتا ہے، گاڑی میں ڈال کے لے کے جاتا ہے، پھر کہیں نہ کہیں وہ چیک ہو جاتا ہے، لیکن ایک بندہ خود چل کے جاتا ہے تو کون چیک کرے گا؟ وہ کہتے ہیں جی وہ 13 کیس ہوئے، 13 میں 9 کیس جو تھے وہ مولویوں کے تھے۔ 10 سال کے بچے سے وہ فون کرواتے ہیں، وہ لڑکی بن کے ان کو فون کرتا ہے، جگہ بتاتا ہے، وہ وہاں چلے جاتے ہیں، وہ پکڑ کے بٹھا لیتے ہیں۔ اب کون چیک کرے گا اس کو؟ یا تو وہ پکڑ کے گاڑی میں ڈالیں گے، باندھ کے یہ ایڑیاں مارے، ٹانگیں مارے، کسی پولیس والے کو نظر آئے، کوئی لوگوں کو نظر آئے، کوئی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لے، تب تو پکڑے جائیں۔ یہ تو خود سرما سکڑا لا کے جناب علی اور عطر فریر مٹی کا تیل لگا کے گئے ہیں، اور چونکہ یہ للچا رہے ہوتے ہیں، شیطان کو پتہ ہوتا ہے، جس کے ماں باپ ذرا سخت ہوتے ہیں نا جس بچے کے، وہ بڑا جلدی اغوا ہو جاتا ہے، پابندیاں لگی ہوتی ہیں، ذرا سا کوئی اشارہ کرتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ انگلی پکڑ کے چل پڑتا ہے۔ جو بندہ دفتر میں کام کرتا ہے، اس کے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں، وہ اس کے لیے ایسی ہو جاتی ہیں جیسے مرد ہوتا ہے، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ مولوی صاحب کا ہوتا ہے تو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں، دیکھتے ہی ارتھ ہو جاتے ہیں۔ تو نیک بندے کو وہ بخشتا نہیں ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے، ہر بندے پر محنت کرتا ہے، اور صلہ کیا ہے؟ آگ، یعنی اس کی کمٹمنٹ دیکھیں آپ، اس کی کمٹمنٹ اپنی دیکھیں آپ۔ جنت ملے گی تمہیں نہیں کرتے، آگ ملے گی اسے کرتا ہے۔ یہ ہے دشمنی۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، دشمن کی طرح اسے ڈیل کرو۔ تم دشمن کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ اس کے اچھے مشورے کو بھی برا سمجھ کے اگنور کر دیتے ہو کہ یہ کیسے مجھے اچھا مشورہ دے سکتے، تو میرا دشمن ہے۔ جب آدم علیہ السلام کو دوائی بتائی تھی اس نے جوان رہنے کی، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ آدم میں نے تمہیں کیا کہا؟ الم اقل لکم ان الشیطان لکم عدو مبین، کہا نہیں تھا میں تم کہ یہ تمہارا دشمن ہے؟ دشمن کی قسم پر بھی اعتبار، قاسمہما انی لکم لمن الناصحین، اس نے ان کے سامنے اللہ کی قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دشمن کی قسم پر بھی اعتبار مت کرو، تم اس کی بات پہ کیسے اعتبار کر لیتے؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اس کے برابر ہمیں یہ کہا گیا کہ تم بھی یہ گمان لے کر ہر بندے کو اللہ کی دعوت دو کہ یہ قبول کر لے گا۔ شیطان کے مقابلے میں، اگر اس کے ظن کے مقابلے میں یقین سے کام نہیں لے سکتے تو ظن کے مقابلے میں ظن سے تو کام لو نا۔ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پہلے سے طے کر کے مت جاؤ کہ میں اپنا کریڈٹ بنا رہا ہوں، میرا کام دعوت دینا ہے جس کے نتیجے میں مجھے اتنے سٹار لگ جائیں گے قیامت کے دن، یہ جائے جہنم میں، رد ہی کرے گا نا، میرے سٹار تو لگ جائیں گے۔ اپنی سوچ کے مت جاؤ، اس کی سوچ، دل میں خیر خواہی لے کر جاؤ، لالچ اپنی مت لے کر جاؤ۔ نبیوں کو تو کوئی لالچ نہیں تھی، وہ دوسرے کی سوچ سوچتے تھے۔ اللہ پاک نے فرعون کے پاس بھیجا 2 نبیوں کو، تو امید دلا کے بھیجا ہے، لعلہ یتذکر او یخشی، یہ نہیں کہا کہ مسلمان تو اس نے ہونا کوئی نہیں، جب ہونا کوئی نہیں تو پھر کوئی بھی رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس نے اگر مسلمان نہیں بھی ہونا تو نہ ہونے کا
سبب تم مت بنو۔ وہ یہ نہ کہے جی میں تو بس تیار تھا بدلنے کے لیے، آتے مجھے گالیاں دینا شروع کر دی، میرا دماغ خراب ہو گیا، گندم تو میں بھی کھاتا ہوں نا۔ قولا لہ قولا لینا، ہزاروں بچوں کے قاتل کے بارے میں اللہ پاک فرماتا ہے نرمی سے بات کرنا، وہ سختی سے بات سننے کا عادی نہیں ہے بادشاہ، بدتمیزی سے بات مت کرنا اس زوم میں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ تو شیطان دیکھتا ہے جہاں زیادہ عبادت ہے، زیادہ تقوی، اس نے کہا کہ بما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں ان کے لیے مورچہ لگا کر بیٹھوں گا، گھات لگا کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے رستے پر۔ شراب خانے کے رستے میں نہیں بیٹھتا وہ مسجد کے رستے میں بیٹھتا ہے۔ شرابی کو اس سے کوئی ڈر نہیں، اس لیے ان میں بڑا سلوک اتفاق وہاں ہوتا ہے، یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ صراطک المستقیم، سیدھے رستے پر وہ بیٹھا ہوتا ہے، اور جس کو جتنا عبادت گزار سمجھتا ہے چاروں طرف گھوم گھوم کے دیکھتا ہے کہ کہاں سے دیوار کمزور ہے، اس کا ویک پوائنٹ کون سا ہے، کہاں سے اس کا خزانے کے ایمان کے خزانے پہ میں کہاں سے ہاتھ ڈال سکتا ہوں، اس لیے کہ وہی تو فیوز ہے، وہی تو سارے کام کروا رہا ہے اسے۔ وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ صوم ہے ایمان سے، ایمان غائب صوم گم، قوم ہے قرآن سے، قرآن رخصت قوم گم۔ تو اسی طرح جو جتنا بڑا گناہ گار ہے وہ آپ کا ایسٹ ہے۔ یہ جو سیلیبریٹیز آپ دیکھتے ہیں، مولانا طارق جمیل ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بندہ ہزاروں کو گمراہ کر رہا ہوتا ہے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اگر سیدھا ہو جائے تو ہزاروں کو ایک تو خطرہ ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ ان کے ایمان سے کھیلتے ہیں۔ دوسرا یہ سدھر جائے گا تو اس کے فالوورز بھی اس طرف متوجہ ہو جائیں گے، یہ جو کرکٹرز کو گھیرا اور جناب علی سارا کے، وہ بھی بالکل وہی پالیسی ہے کہ جس طرح شیطان سب سے بڑے عبادت گزار پر حملہ کرتا ہے، کہ سب سے بڑے گناہگاروں کو پکڑو جو گناہوں کی فیکٹریاں ہیں، پروڈیوس اور ری پروڈیوس کرتے ہیں۔ یہ اگر بندے کے بچے بن جائیں، کم از کم تھوڑا ہو جائے، ان کا امپیکٹ تھوڑا ہو جائے، گناہوں کے سیلاب پہ قدغن لگ جائے، کچھ شرم کر جائیں، تو بالکل یہ پالیسی بالکل ٹھیک، اور اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے، بڑی اسٹریٹجی چاہیے۔ اور ادھر وہ بھی ہوتا ہے چونکہ وہ فتوے کھا کھا کے تو مولویوں کے بارے میں بڑے تپے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اچانک دیکھیں گے مولوی یار ہمارے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کیا شبہ ہے مسکرا، وہ بھی پھر بڑے یعنی ان کا احترام کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہمیں مسلمان سمجھتا ہے، عجیب مولوی ہے یہ ہماری قدر کرتا ہے، عزت کرتا ہے، لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں مولوی اور یہ ہماری رسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ یہ بالکل وہ جو ضدی بچہ ہوتا ہے، پہلے وہ ضد میں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں مولوی کی ضد میں، پھر جب مولوی کے ساتھ ان کی صلح ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا کام نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ہے اصل چیز، جس طرح شیطان نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ وہ کسی کی نیکی سے ڈرتا نہیں بلکہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے جگہ لوٹنے کی، اسی طرح کسی کے گناہ سے بھی مت ڈرو۔ شیطان ہر دروازے پہ دستک دیتا ہے آگ کے لیے، تم اللہ کی خاطر ہر بندے پر یہ تو گمان رکھو نا کہ اگر اللہ نے اس کے مقدر میں جنت لکھی ہے تو مجھے اس کا ذریعہ بنا لے، یہ میرے ذریعے سے چلا جائے۔ یہ جو انشورنس والے ہوتے ہیں فیلڈ میں، دفتر والے نے، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس طرح بندے پھنساتے ہیں کہ یہ بندہ انشورنس کروائے صحیح لیکن میرے ذریعے کروائے۔ تو وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے ان پر اپنا ظن، سبق والوں کے بارے میں، اللہ نے کتنی نعمتیں ان پر کی تھی، اسے ڈرنا چاہیے تھا نا کہ یار اللہ پاک نے ان پر اتنا انعام کیا ہے تو یہ کیسے میں پھنسیں گے، یہ کیسے ناشکری کریں گے اس کی، یہ کیسے بھول جائیں گے اپنے اس رب کو۔ اس نے بلا دیا
اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان اللہ کے بارے میں تمہیں کس نے دھوکہ دے دیا؟ یعنی بندہ دھوکہ کھا سکتا ہے لیکن اللہ کے بارے میں دھوکہ کوئی تمہیں دے لے، اس کے احکامات توڑوا لے، اس کے خلاف تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دے، یہ کیسے ہو گیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ تمہیں پتہ ہے کون سا وارث لگا ہے؟ تمہیں محاسبے کا ڈر نکل گیا، تمہیں اس پر یقین ہی نہیں رہا کہ تمہیں ایک دن آنا ہے جس دن تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ بس جب یہ ڈر نکل گیا، اس پہ ایمان متزلزل ہو گیا، یا کسی نے حوصلہ دے دیا کہ کوئی گل نہیں فلاں تمہیں نکال کے لے جائے گا، بس جب بچے کو پتہ چل جائے کہ میرے ابو کی ہیڈ ماسٹر صاحب کے ساتھ دوستی ہے، پاس کروا دیں گے، تو وہ پاگل کا پتر ہوگا اگر وہ راتوں کو اٹھ کے پڑھے گا۔ بھائی نیکی کر کے اگر جنت میں جانا ہے تو پھر ان کو تحفے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو بڑے بڑے تحفے اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ ہم آرام سے سوتے رہیں اور یہ ہمیں اندر فائل بدلی کروا دیں، گناہوں کی جگہ نیکیاں رکھوا دیں، اپنی نیکیوں میں سے کوئی بیلنس وہاں ٹرانسفر کر دیں کہ میرے والا لے لو۔ اللہ پاک نے لا بیع فیہ ولا خلہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس لا یجزی والد عن ولد، باپ بیٹے کی طرف سے، اولاد کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے سکے، میری کاٹ لیں اس کو چھوڑ دو۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ مولود اپنے والد کی طرف سے کوئی کہہ سکتا کہ ابا جی نے تو نماز نہیں پڑھی اور میں وہاں حرم میں اتنا عرصہ کام بھی کرتا رہا ہوں، سعودیہ میں بن لادن کمپنی میں، نمازیں بھی حرم میں پڑھتا رہا ہوں، 1 لاکھ میری کاٹ کے ابا کو دے دیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا گناہ کوئی نہیں اٹھائے گا، نیکی بھی کوئی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا بھائی جو ہے وہ ایک کنڈ ہوتے ہیں، ایسا نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں باپ سے بھاگے گا، بیوی اور بیٹے سے بھاگے گا، اسے پتہ ہوگا میں نے ڈنڈیاں ماری ہوئی، میں نے ان پر زیادتیاں کی ہوئی، دینا پڑے گا، یہ مجھے تلاش نہ کر لیں۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے اوپر ریڈر بیٹھے ہوئے ہیں، تم جو جو کرتے وہ لکھتے چلے جاتے ہیں، اور وہ تمہیں قیامت کے دن دکھایا جائے گا، اقرا کتابک۔ تو شیطان یہ کہاں پہ سے وار کرتا ہے؟ اس ایمان پر، ایمان بالآخرت پر، کہ یار دیکھو فلاں بھی اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اللہ نے اسے اولاد بھی دی ہوئی ہے، جاب ہے، کاروبار ہے، ملینز ہیں، اور فلاں بندہ نماز پڑھتا ہے لیکن قرضے ہی چڑھے ہوئے ہیں اس پر، اولاد ہی کوئی نہیں اس کی، سارے علاج کرا بیٹھا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ اللہ ہے؟ یہ جو ملحدین ہیں وہ اس قسم کے سوال اٹھاتے ہیں۔ بڑی پیاری بات کی سورہ سبا میں کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، نذیر بھیجا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا اور مترفیہا، اس کے پیٹ بھرے لوگوں نے یہ کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس کے ساتھ تم بھیجے گویا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آلریڈی اسٹیبلشڈ ہیں، انہیں کسی نئے نظریے کی ضرورت نہیں۔ غریب لوگوں کو یہ ہوتی ہے کہ نیا نظریہ ہمیں کچھ دے گا۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ گاڑی ہے جا رہی ہے، اس میں کچھ لوگ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ درمیان میں کھڑے ہیں، کچھ لوگ چھت پہ ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے چھت پہ بھی جگہ نہیں ہے، وہ سیڑھیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں۔ گاڑی کھڑی ہو گئی ہے، ڈرائیور نے کہا جی کوئی نہیں جی ڈیزل مک گیا جی، کوئی مسئلہ ہو گیا جی گاڑی کا، تو سب سے پہلے چھلانگ لگا کے کون اترتا ہے؟ سیڑھیوں والا، اس لیے کہ وہ تو وہاں بیچارہ مجبور تھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب نئی گاڑی میں شاید مجھے سیٹوں پہ جگہ مل جائے، پھر چھت والے اترتے ہیں، کھڑے لوگ باہر نکلتے ہیں،
سیٹ والے آخر تک پیچھے سے ڈرائیور کو تپے مار مار کے کہتے ہو استاد ایک بار پھر مار سیلف یار. انہیں پتا ہے کہ بھائی نئی میں پتا نہیں جگہ ملے نہ ملے, یہاں تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوں میں. وہ بار بار یار کوئی طریقہ کرنا یار. یہ ہے وہ بات. وہ کہتے ہیں میں ضرورت کیا ہے, انؤمن لک واتبعک الارذلون, کہ ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کے ساتھ کمی لگے ہوئے ہیں. آپ پر ایمان کون لائے؟ انٹلیکچوئل تو آپ پر ایمان لائی نہیں. فلاں ملک صاحب فلاں چودھری صاحب تو ایمان لائی نہیں آپ پر. فلاں ڈاکٹر صاحب فلاں پروفیسر صاحب تو آپ کی جماعت میں ہی نہیں ہے. ہر نبی پر سب سے پہلے غریب ایمان لائے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اب کہتے ہیں جی اس میں اگر کوئی اس دعوت کے اندر کوئی سینس ہوتا تو سب سے پہلے ہم جیسے بزنس مائنڈڈ لوگ جو ہے وہ نہ ہوتے. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ, اگر محمد کی دعوت میں زور ہوتا, کوئی سینس ہوتا, کوئی عقل کی بات ہوتی, شعور کی بات ہوتی, کوئی فائدے کی بات ہوتی, یہ بلال جیسے ہمارے گھوڑے کے آگے دوڑنے والے ما سبقونا, ہم سے پہلے کبھی نہ کر سکتے. یار یہ کیا فلسفہ ہے جو بلال کی سمجھ میں لگ گیا, عتبہ کی سمجھ میں نہیں لگا, حالانکہ عتبہ بزنس مین ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمیں آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں, اس لیے کہ نئے پہلے نظام میں جو پہلے سے ایک اسٹیبلش نظام ہے اس میں ہم چودھری ہیں. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں, وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ, ہم اکثر اولاد والے, یعنی ہماری اولاد بھی بہت ہے, مال بھی بہت ہے. تو اللہ نے کچھ دیکھ کے ہی دیا ہے نا. ماس کھانے والے کو ماس دیتا ہے, یہاں ہمیں دے رہا تو وہاں بھی دے گا. اور تم یہاں جوتیاں چٹکھا رہے ہو, تمہارا اشر وہاں بھی وہی ہونا ہے. کچھ سمجھ گئی آپ, اللہ نے ہمیں دیا, کوئی ادا ہماری پسند ہے اسے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا, یہ تمہارا مال اور تمہارا مال ہمیں ہمارا تقرب تمہیں نہیں دیتا. ہم بچے گن کے تقرب نہیں دیتے کہ اس کے 12 بچے ہیں تو اس کو A گریڈ دے دو, A+ دے دو, سوائے اس کے کہ تم ان کو استعمال کرو اور ہمارا تقرب حاصل کرو. اس مال کو خرچ کرو اور ہمارا تقرب حاصل کرو. ٹینکی میں بھرا ہوا پیٹرول کچھ بھی نہیں کرتا جب تک کاربوریٹر میں آ کے جلے نہ ہو, انرجی میں تبدیل نہ ہو, پھر گاڑی چلتی ہے. ٹینکی سے نہیں چلتی. دونوں چیزیں. مال دیا اللہ پاک نے, اسے استعمال کرو, اسی کے ذریعے تم نے جنت میں بھی جانا ہے اور مس یوز کر کے جہنم میں بھی جانا ہے. یہ دروازے ہیں, اس کی 2 سائڈیں ہیں. ایک طرف جنت کھلتی ہے, دوسری طرف جہنم کھلتی ہے, اسی کے ذریعے, اسی مال سے, اسی اولاد سے. اس لیے اس کو کہا گیا انما اموالکم اولادکم فتنہ, یہ آزمائش ہے. یار یہ دروازہ کھولیں یا وہ کھولیں. ایک کے آگے جہنم دیکھ رہی ہے, ایک کے آگے باغات اور نہریں چل رہی ہیں. غلطی سے اگر وہ آگ والا کھل گیا تو کیا ہوگا؟ نبی نہ بھی آئیں تو یہ 2 چیزیں تو ہیں نا بندے کے پاس شروع سے. اللہ پاک نے فرمایا ہم تمہاری مدد کرتے ہیں, ہم ایک گائیڈ بھیجتے ہیں جو تمہیں سمجھائے گا کون سا دروازہ کھولنا ہے, غلط کیا صحیح کیا ہے. اور یہ اس لیے کہ دنیا میں پہلے سے ایک تمہارا دشمن موجود ہے جو تمہیں دھوکہ دیتا ہے, اس لیے رسول کو بھیجا اللہ پاک, ری انفورس کیا ہے تمہیں, تمہاری مدد فرمائی ہے. اور وہ رسول تم میں سے چنا ہے تاکہ تمہیں کر کے دکھا سکے. جبرائیل کو بھی بھیجا جا سکتا تھا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا, ایک چپا جگہ خالی نہیں. لیکن جبرائیل کی بیٹی کوئی نہیں, وہ بیاہ کے دکھا نہیں سکتا تمہیں بیٹیاں کیسے بیانی چاہیے. جبریل کے ماں باپ نہیں, وہ تمہیں ان کی خدمت کر کے نہیں دکھا سکتا. اس کی بیویاں کوئی نہیں, وہ تمہیں بتا نہیں سکتا بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے.
اس کی بیٹی مری نہیں، وہ تمہیں بتا نہیں سکتا کہ جب بیٹی یا بیٹا مرے تو کیسے رد عمل دینا ہے اس پہ. اس لیے تم انسانوں میں سے ہم نے چنا ہے گائیڈ، تاکہ وہ تمہیں ان بھول بھلائیوں سے نکالے. وہ آ کے سب سے پہلا یہ اعلان کرتا ہے فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا أَمْرِی، فالو می. میں جن رستوں سے گزرتا ہوں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی سمجھائے، کھڑے ہو کے دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، تیسرا اشارہ، تیسرے چوتھا اشارہ، وہاں سے ٹال لے گیا، جا کے پھر راؤنڈ اباؤٹ آئے گا، پھر آگے ٹی آئے گی. کتنی دیر سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو، ٹی کو اور لیفٹ رائٹ کو؟ آخر بندہ ہینڈز اپ کر جاتا ہے، یار میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. کیا بہتر طریقہ نہیں کہ وہ گاڑی آپ کے آگے لگا دے اور کہہ کے فالو می، پیچھے پیچھے آؤ میرے؟ کتنا احسان کیا اللہ پاک نے انسانیت پر، کہ کہا پہلے آگے نبی چلے گا جب منہ بولے بیٹے کو ولدیت سے نکال دیا گیا کہ نہیں وہ تمہارا بیٹا نہیں. ادعوہم لآبائہم. تو اس کی بیوی جو بہو صدیوں تک، 2500 سال تک وہ ان کے یہاں اصلی بہو ہوتی تھی، حقیقی بہو، اس کے ساتھ نکاح حرام تھا. جب وہ قانون بنایا کہ اس کے ساتھ نکاح جائز ہے تو سب سے پہلے نکاح کس کا کروایا؟ اپنے نبی کا. جو زبانیں کھلنی تھی وہ نبی پر کھلی، جو تانے دینے تھے وہ ان کو دیے گئے. لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ ایمان والوں کے لیے کوئی حرج باقی نہ رہے اپنے لے پالک یا منہ بولے بیٹوں کی طلاق یافتہ بیویوں سے نکاح کرنے میں. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن حکیم کو اگر اللہ پاک نے نبی کی زبان سے آسان کیا ہمارے لیے پڑھنا، ورنہ یہ کلام پہاڑوں پر نازل کیا جاتا تو ان کے اندر اس چیز کی استعداد نہیں تھی کہ اس کا تحمل کر سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لمحے کے لیے جب وہ کیفیت طاری ہوتی تھی، ایک مشورہ چل رہا تھا، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فرماتے ہیں حضور چوکڑی مار کے بیٹھے تھے اور میرا گھٹنا حضور کے گھٹنے کے نیچے سے بیٹھے تو مشورہ ہو رہا تھا. اچانک سورہ النساء کی ایک آیت کا استثناء نازل ہوا ہے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر، غیر اولی الضرر نازل ہوا ہے صرف اس آیت میں استثناء کے لیے. کہتے اچانک مجھے یوں پتا چلا کہ پہاڑ میرے گھٹنے پہ آ گیا ہے، اور میری تکلیف کی اذیت کا حال یہ تھا کہ میں اپنا گھٹنا بھی نیچے سے نہیں نکال سکتا تھا. میں نے چونک کر حضور کی طرف دیکھا تو آپ پر وہی کے آثار طاری تھے. ایک لمحے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے غیر اولی ضرر. کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور کے چہرے اقدس سے وحی کے اثرات ختم ہوئے اور میری جان چھوٹی. میرا آپ دیکھیں ایک لمحہ، اور جن پر پوری سورہ یوسف نازل ہو گئی ہے اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ یعنی حالت یہ ہے کہ آپ اونٹنی پر ہیں اور جو ہی وہی نازل ہوئی ہے اونٹنی بیٹھ کے دھپ کر کے بیٹھی ہے اور گردن زمین پر بے بسی سے اس نے ڈال دیا لوڈ کی وجہ سے. اور حضور اس حال میں بھی اونٹنی پر سے اتر کر سائڈ پہ کھڑے ہو گئے کہ اس پر سے لوڈ کم ہو جائے. قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کے ذریعے پہاڑ چلائے جا سکتے تھے. ایسے کوئی آیت پڑھ کے آپ اشارہ کرتے پہاڑ پھٹ جاتا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، فرشتوں سے کلام کیا جا سکتا تھا، پل بھر میں تم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتے تھے. بل للہ الامر جمیعا، مگر اللہ نے یہ سارے کام اپنے ہاتھ میں رکھے، لیکن اس میں طاقت تھی، ہم نے ڈسیبل کیا اسے اور اپنی ذات کی طرف رکھا اس کو. جس طرح اللہ نے قرآن کو نبی کی زبان پر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، آج ہم پورے سپارے پڑھ جاتے ہو، ہم پر کچھ نہیں گزرتا. سختی اس کی نبی کی ذات نے اپنی ذات میں ابزارب کر لی ہے. یہ نبی کی نورانیت ہے، اس نے اس سختی کو اپنی ذات میں ابزارب کر لیا ہے اور اللہ کا کلام ہم کو بغیر سختی کے پہنچا دی. اب وہ تکلیف ہمیں نہیں ہوتی، ہو گئی جو حضور کو ہونی تھی. لیکن اسی طرح عمل کے معاملے میں بھی اس قرآن پر عمل میں جتنی بھی دقتیں ہونی تھیں وہ نبی کی ذات پر گزر گئیں.
آپ نے عمل کر کے دکھایا، اور عمل کر کے دکھانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ جتنی سختی عورت پر کی جا سکتی تھی وہ نبی کی بیویوں پر کر دی گئی۔ نبی کی بیویوں تم عام عورت نہیں ہو، تم قیامت تک عورتوں کے لیے اسی طرح ریفرنس ہو جس طرح نبی مردوں کے لیے ریفرنس۔ لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو۔ دنیا نے تمہیں فالو کرنا ہے، تم سے ریفرنس لینا ہے، تم سے سیکھنا ہے، عمل سیکھنا ہے، لہذا تمہیں اس مرحلے سے گزرنا پڑے گا۔ نبی کی بیوی ہونے کا اعزاز بھی ہے اور ساتھ اس کے پھر مشقت بھی ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد، یہ بات سمجھو کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں گے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ ایمان لاؤ اور اس کے بعد اس کا مثبت استعمال کرو، اس اولاد کا، اس مال کا، اس اولاد کو صدقہ جاریہ بناؤ۔ کوشش کرتے ہو کہ یار ایسا کوئی فکس ڈپازٹ ہو جائے کہ آپ آرام سے بیٹھے رہو، آتا رہے گا، اس اولاد کو فکس ڈپازٹ کر جاؤ، آرام سے ٹانگیں پسار کے قبر میں لیٹے رہو، نمازیں جاتی رہیں، عمرے جاتے رہیں، حج جاتے رہیں، بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، اور وہاں والد جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے والدین کا، جس کے والد فوت ہو جاتے ہیں، میں اسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہلے صرف تیری ذات کا معاملہ تھا، اب تیرے ابا کی تقدیر بھی جڑ گئی ہے ادھر، اب مس نہیں کرنا، اس لیے کہ اب معاملہ زیادہ لوگوں کا ہو گیا۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا مردے کو عذاب ہو رہا تھا، گزر گئے، پھر اس قبر کے پاس سے گزرے تو مردے کے حوال تبدیل ہوئے تھے۔ پوچھا اللہ پاک یہ کیا ہوا؟ قبر میں روزے تو کوئی نہیں، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں، حج بھی کوئی نہیں، انہی چیزوں سے ہوتا ہے نا کہ بندے نے نیکی کی اور اس کے حالات تبدیل ہو گئے، یہ تو قبر میں پھینٹی کھا رہا تھا، پھر یہ موجہ کیسے ہوا؟ حالات کیسے تبدیل ہو گئے؟ اللہ پاک نے فرمایا یہ جب فوت ہوا تھا تو اس کے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا، وہ بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ بڑا ہوا، وہ بچہ آج مدرسے گیا، اس بچے نے وہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شرم آئی کہ جس کا بچہ میری رحمت کے ترانے پڑھ رہا ہے، میں اس کے باپ کو یہاں پھینٹی لگا رہا ہوں۔ قد عفوت، میں نے اس کو معاف کر دی۔ تو اس اولاد کو اس قابل بنا کے جاؤ یار، جنازہ پڑھائے آپ کا، دعا کرے۔ انسان کی سب سے بڑی امید اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے کہ جب تک ہم جیتے رہتے ہیں نا، ہم نیکی بھی کرتے ہیں لیکن بلینک چیک بھی ایشو کرتے رہتے ہیں، اور آپ کو پتا یہاں بندہ ان چیکوں میں ہی پھنستا ہے۔ جتنے بندے جیل میں نا، ان میں 70% لوگ وہی ہیں جو چیکوں کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے۔ ہم نیکی کرتے اور بلینک چیک ایشو کر دیتے، اگلی پارٹی پتہ نہیں قیامت کے دن اس پہ کتنا لکھے گی تو راضی ہوگی، یہ غیبت، یہ گالی، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں۔ بچت کوئی نہیں۔ قبر میں جب آپ جا کے لیٹ جائیں گے، خرچے سارے ختم ہو جائیں گے، نہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ غیبت کر سکتے ہیں، نہ چغلی کر سکتے ہیں، نہ بے ایمانی کر، اب تو آپ حاجی صاحب لیٹے ہوئے آرام سے، خرچے سارے ہو گئے ختم، انکم آ رہی ہے، یہ انکم آپ کو صدقہ جاریہ کر کے جائیں گے تو آئے گی نا۔ آپ کا اصل سرمایہ وہی ہے جب آپ کے انگوٹھے باندھ کے قبر میں رکھ دیا جائے گا اور پیچھے سے آئے گا، جو پیچھے سے آنے والے کا انتظام کر کے نہیں گیا، اپنی کمائی کوئی کام نہیں آئے گی۔ اپنی کمائی سے تو بہت زیادہ ہمارے اوپر قرضے ہوں گے قیامت کے دن۔ اس لیے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، یہ زلفا اور تقرب دونوں اردو میں استعمال ہوتے، تمہارے قریب کر دیں۔ زلفا اصل میں ایک درجہ ہوتا ہے، ہم زلف یہی ہے۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کے لیے دگنا چگنا ہے۔ پھر ایسا بندوبست کر کے آؤ۔ حضور سے پوچھا گیا آپ کے مرنے کے بعد بھی کوئی عمل فائدہ دیتا؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں فائدہ دیتی ہیں بندے کو، یا تو علم کسی کو سکھایا ہو اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ آگے سکھاتا چلا جا رہا ہے، یہ،
یا اس نے کوئی خیر کا کام کیا، مسجد بنا دی. اب جتنے نمازی جب تک اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، جتنی پڑھیں گے اس کے نام اعمال میں جا رہے ہیں. کنواں بنا دیا ہے، لوگ پانی پی رہے ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، جو بھی ہے وہ سارا اس کے نام اعمال میں جا رہا ہے. کہیں کوئی درخت لگا دیا، اس میں سے انسان کھاتے ہیں اور پرندے کھاتے ہیں، اس کا اجر اسے جا رہا ہے. کوئی اسپتال بنایا ہے، مریض جاتے ہیں، اس کا اجر اسے مل رہا ہے. مال، یہ مال کی بات ہو رہی، مال سے صدقہ جاریہ کرنا، علم سے صدقہ جاریہ کرنا، اور ولدن صالحا ورثہ، اپنی وراثت میں نیک صالح بچہ چھوڑ گیا ہے. یدعو لہ، وہ بچہ اس کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کی دعا بخشا دیتی ہے. یہاں تک ایک حدیث میں ہے کہ جب بندے کے وہاں احوال تبدیل ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ اسے کہا جاتا ہے تیرے بیٹے نے دعا کی، قبول ہو گئی. ہے نہیں، اولاد کو ہم روٹی کی تو فکر ہے ہمیں اولاد کی، لیکن یہ کہ اولاد بندے کے لیے دعا کرے تو اولاد کو کوئی ایسا بندہ سبق پڑھا کے ہی جاتا ہے نا، ایسا رویہ اختیار کر کے جاتا ہے نا. سانپ بنا کر تو نہ چھوڑ کے جاؤ. ہم جو رویہ اولاد کے ساتھ اختیار کرتے، دوسری شادی کر لی، پہلی والوں کے بچوں کو پوچھا ہی کوئی نہیں، ساری زندگی وہ ایک تو وہ بچے بگڑ جاتے، تعلیم پوری نہیں ہوتی، گلے شکوے ہوتے ہیں. جب باپ چھوڑ جاتا ماں کے قابو میں کبھی نہیں آتے، وہ بگڑ جاتے ہیں. جب بھی باپ کا ذکر کرتے ہیں گالیوں سے کرتے ہیں، تو وہ کیا صدقہ جاریہ بنے گی؟ یہ ایسٹ ہے آپ کا، یہ اولاد آپ کا ایسٹ ہے، ایسے خراب مت کریں. یہ آپ کا فیوچر یہاں کا نہیں، اس دنیا کا فیوچر ہے. انہیں پیار سے رکھیں. جب بھی آپ یاد آئیں تو ان کے دل سے دعا نکلے، ہوک نکلے اپنے والد کے لیے کہ اس کے بڑے احسانات ہیں ہماری ذات پر، اللہ ان مغفرت فرما. کما ربیانی صغیرا، تم نے اسے جوتے مار مار کے بڑا کیا ہے. جب بھی اسے یاد آتا تو ڈنڈا لے کے پیچھے یاد آتا ہے، بے انصافیاں یاد آتی ہیں، ظلم یاد آتے ہیں. کما ربیانی کہاں ہوا؟ اسے یاد آیا کہ وہ بڑی محنت کرتا تھا، مشقت کرتا تھا ہماری ہر، یا اللہ جس طرح وہ ہماری خواہشیں پوری کرتا تھا تو بھی اس کی خواہشیں پوری کرتا، جس طرح وہ ہمارے اوپر رحم کرتا تھا تو بھی اس کے اوپر رحم فرما. تو ایک بات ہمیں ارادہ ملا ہے، یہ اسی طرح جس طرح بچے کے ہاتھ میں پستول ہوتا ہے، اس سے وہ باپ کو بھی ایک کلپ دیکھا تھا کسی شادی کا، وہ باپ کا ہی اس نے پستول پکڑا ہوا ہے، تو وہ کوئی شادی کی تقریب ہے اور بچے کے ہاتھ سے باپ کو گولی لگی، بچہ چھوٹا سا، اس نے وہیں سے دبایا اور باپ کے یہاں سے گولی نکل گئی. یہ اختیار ایک پستول ہے جو ناسمجھ کے ہاتھ میں ہے. سمجھ اللہ کا دین ہے، قرآن و سنت، اس کے ذریعے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے نتائج بھی اچھے نکلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.